ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما معزز حاضرین جمعہ پردہ-نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ انگرد لا محدود درود و سلام نازل ہو جی اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جن کا نام گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے۔ اس مختصر حمد و صلوات کے بعد حاضرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سمیت ہم پر سایہ فکن ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج رمضان کے ہم 23 روزوں کو پہنچ چکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی بھرپور عبادتوں کی توفیق بخشی۔ تو لہذا اب جو ایک ہفتہ رہ گیا ہے، تو لہذا اس ہفتے میں اور زیادہ گویا اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا خاص اہتمام کرنا ضروری ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ یہ بچے جو دن ہیں، ان دنوں کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت دیں، اور ان لمحات کی قدر کریں، ان لمحات کا احترام کریں، اور ان لمحات کا صحیح استعمال کریں۔ حاضرین، آئیے آج کا ہمارا موضوع ہے یعنی کامیابی کے حقیقی مستحق کون۔ الحمدللہ، یعنی جب سے رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، یعنی ہم دین سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے کلام قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر ہماری زبان پر جاری ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کا خوف خشیت ہمارے دلوں پر ہر لمحہ طاری ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر رمضان میں یہ عائد کیا ہے، جس سے ہم متصف ہوئے ہیں، تو لہذا حقیقی کامیابی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف، یہ خوبیاں، یہ صفات کو ہمیشہ رمضان کی طرح غیر رمضان ہمیشہ ان اوصاف سے متصف ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسے صفات ایمان والوں کے بیان کیے ہیں جن صفات کو بندہ مومن اختیار کرے تو گویا وہ حقیقی معنوں میں آخرت کی کامیابی کا حقدار، اللہ کی رضا کا حقدار، اللہ کی جنت کا حقدار، اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمتوں کا حقدار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا عہد کیا ہے؟ عالم میثاق میں اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا تھا، پھر اللہ نے ساری روحوں سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری روحوں نے اللہ کے سامنے ایک آواز ہو کر اس بات کی گواہی، اس بات کی شہادت دی ہے، کیوں نہیں اے اللہ، تو گویا ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا پالنہار ہے، سب کچھ اللہ تو ہی ہے۔ تو لہذا جب ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے تو گویا اس عہد میں یہ بات آتی ہے
کہ زندگی کے ہر موڑ، ہر گوشے میں، ہر دائرے میں اللہ کے قائم کردہ سارے کے سارے حدود میں اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرمانبرداری کرے، اللہ کی بات کو مانے، اللہ کے دین پر چلے، تو گویا یہ ہی عہد ہے۔ ایسا نہیں کہ گویا رمضان میں ہم شریعت کے مکلف بن جائیں، دین کے دائرے میں رہیں، دین سے جڑے رہیں، مساجد سے جڑے رہیں، قرآن سے جڑے رہیں، جیسے شوال کا چاند نظر آیا گویا پوری طریقے سے دین سے، اللہ کے ڈر سے، قرآن سے دور ہو جائیں، یہ کامیابی کی صفت نہیں، بلکہ گویا رمضان کی طرح ہے، رمضان میں بھی یہ صفت اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے عہد کو پورا کرنے کی جو صفت ہے، وہ صفت سے ہم ہمیشہ متفق ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں گویا وہ ہمیشہ صلہ رحمی کا معاملہ کیا کرتے ہیں، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا معاملہ۔ بھائیو یہ رمضان آیا اور دیکھتے دیکھتے ہم 23 رمضان کو پہنچ چکے ہیں۔ اس رمضان کے آنے کے بعد اگر اب بھی ہمارے دلوں میں چاہے وہ کسی رشتہ دار کے تعلق سے ہو، چاہے وہ کسی پڑوسی کے تعلق سے ہو، چاہے کسی دوست کے تعلق سے ہو، چاہے مسجد کے کسی مصلی کے تعلق سے بھی، اگر ہمارے اس دل میں اگر نفرت ہے، اگر ہمارے دل میں اس کے تعلق سے دشمنی ہے، تو یوں سمجھیے کہ ہم نے رمضان کا صحیح معنوں میں احترام نہیں کیا۔ اس دل کو نفرتوں سے پاک کر دیجئے، اس دل کو حسد و چرن سے پاک کر دیجئے، اس دل سے کینہ کپٹ کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ جب اس دل میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، جنم لیتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، تو گویا ہماری عبادتوں کا اثر، ہماری عبادتوں کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ صلہ رحمی ہے رشتہ داروں کا ساتھ ہمارا معاملہ جیسے ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اگر ہم نے رشتہ داری کے ساتھ اپنے معاملے کو کمزور کر دیا ہے تو یقین جانیے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ رمضان آتا ہے تو دل سے دل ملا لیتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن رمضان چلا جاتا ہے تو پھر وہی رفتار رہتی ہے، پھر وہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو حقیقی کامیابی کا سرٹیفکیٹ، حقیقی کامیابی سے اللہ تعالیٰ مالا مال نہیں کرتا۔ حقیقی کامیابی کے مستحق ہونا ہے تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک صلہ رحمی کا معاملہ کریں، جہاں رشتہ داروں سے ہے، پڑوسیوں سے، دوست احباب مسلے ملنے والے سارے لوگوں سے، تو میرا یہ ادا، یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ تعالیٰ کے جو حقیقی بندے، جو حقیقی کامیابی کے مستحق ہوتے ہیں، وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ رمضان آیا گویا روزے کی بدولت اللہ نے اللہ کے ڈر کو ہمارے اندر اضافہ کر دیا۔ روزے کی حالت میں پانی حلال ہے، کیا مجال کہ ہمارے ایک حلق سے ایک قطرہ پانی اترے۔ تو بھائیو یہ رمضان ہی میں نہیں، غیر رمضان میں ہمارا یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں ہم حلال چیزوں سے رک رہے ہیں، پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، نفسانی جائز خواہشات حلال ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ایمان والا بندہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے رکھتا ہے، لیکن جب رمضان چلا جاتا ہے تو جہاں ہمیں حلال سے بچنا ہے وہی حرام سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ تو بھائیو چاہے وہ زمینوں کا معاملہ ہو، چاہے مال کا معاملہ ہو، چاہے حقوق کا معاملہ ہو، ہم بھڑے سے حلق کر دیتے ہیں، لیکن رمضان آتا ہے تو بارہا یہ سوال آتا ہے اگر غلطی سے حلق میں ایک قطرہ پانی گیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ غیر رمضان میں تو ہم گویا مالوں کو حلق کر رہے ہیں، غیر رمضان میں زمینوں کو حلق کر رہے ہیں، جائیداد کو حلق کر رہے ہیں، نسب کر رہے ہیں، تو لہٰذا رمضان میں جب یہ معاملہ آتا ہے تو گویا ہماری کیفیت اور حالت بدلتی ہے۔ یہ معاملہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، چاہے رمضان ہو غیر رمضان، گویا ان کے اندر ہمیشہ اللہ کے خوف خشیت کی صفت باقی رہتی ہے، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس صفت کو اگر حقیقی کامیابی کا مستحق بننا ہے، ہمیشہ اللہ کا خوف، رمضان ہو یا غیر رمضان، ہمیشہ اس صفت سے اپنے آپ کو متصف رکھنی چاہیے۔ چوتھی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کے نیک بندے جو حقیقی کامیابی کے مستحق ہوتے ہیں، جن کو حقیقی کامیابی کی فکر ہوتی ہے، وہ حساب کے دن سے اللہ کے سامنے حاضری سے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ کو جواب دینا ہے۔ بھائیو اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی کے سوالات کرے گا، ہماری جوانی کے سوالات کرے گا۔ کیا ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ ہم اللہ کے سامنے
اپنی زندگی کا حساب دے سکیں گے. یاد کرو کہ ہم نے زندگی میں کیا کچھ کیا ہے, تو لہذا اس دن سے ڈرنا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. آپ کی تو تعریف اللہ نے جا بجا کی. ورفعنا لك ذکرک, اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. انک لعلی خلق عظیم, اللہ نے آپ کی شہادت کی گواہی دی, آپ کے اخلاق کی گواہی اللہ نے دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ معمول تھا کہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں, ہر دعا میں اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ تو میرا حساب آسان کرنا. جب اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا, جب اللہ کے نبی کی یہ حیثیت تھی, تو وہ آج ہم اپنا جائزہ لیں, اپنے گریبان میں دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی سر سے لے کر پیر تک, صبح سے لے کر شام تک, آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک گناہوں میں لپت ہے. لیکن آخرت کے دن سے, حساب کتاب کے دن سے, اللہ کے سامنے حاضری سے, اللہ کے سامنے جواب دہی سے پھر اتنی غفلت اور لاپرواہی کیوں؟ کیا صرف رمضان آیا, ایک مہینہ وقتیہ عبادتیں کرے تو کیا ایک وقتیہ عبادتیں رب کی رضا کے لیے کافی ہوگی؟ بھائیو نہیں, بلکہ اللہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ, جو حقیقی کامیابی کے مستحق ہوتے ہیں, جن پر حقیقی کامیابی کی فکر ہوتی ہے, ہمیشہ ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے, آخرت کے اللہ کے وعدوں پر ہوتی ہے, اللہ کے دیدار پر ہوتی ہے, اللہ کے عرش کے سائے کو پانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں, اس رات کا راستہ آسانی سے طے کرنے کی ان کی فکر ہوتی ہے. گویا یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو حقیقی کامیابی کی فکر ہمیشہ لاحق ہوتی ہے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, پانچویں صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ ہمیشہ اللہ کی رضا کے خاطر, اللہ کی خوشنودی کے خاطر صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ رمضان یہ تو صبر کا مہینہ بھائی, یہ تو صبر کا مہینہ, اور اللہ نے صبر کا بدلہ کیا کہا, الصبر جزاؤہ جنہ, صبر کا بدلہ جنت ہے. اللہ اتنی بڑی نعمت. رمضان میں تو ہم صبر کرتے ہیں, روزے کا احترام کرتے ہوئے زبان کو قابو رکھتے ہیں, اپنے آپ کو قابو رکھتے ہیں, اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں, لیکن اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائے جن کی نظر حقیقی کامیابی پر ہوتی ہے, وہ زندگی کی آخری سانس تک, زندگی کے تمام دائروں کے اندر, زندگی کے تمام حدود میں اپنے آپ کو صبر سے متصل کرتے ہیں, صبر کے دامن کو تھام لیتے ہیں. آپ تمام انبیاء کی زندگی کو لیجیے, خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, گویا آپ کی زندگی ہمارے لیے صبر سے بہترین نمونہ ہے. تو لہذا رمضان میں جیسا ہم صبر کر رہے ہیں ہر حال میں, تو غیر رمضان میں بھی صبر کا یہی معاملہ ہونی چاہیے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, کہ وہ نماز کا اہتمام, نماز کی حفاظت کرتے ہیں. بھائی رمضان میں ہماری مسجدیں مصلیوں سے بھر جاتے ہیں, مسجدیں مصلیوں سے آباد, لیکن ہمارا یہ جو معاملہ ہے یہ رمضان کے ساتھ ساتھ غیر رمضان میں بھی اس کو برقرار رکھنا, آخری سانس تک, زندگی کی آخری سانس تک. کل اللہ کی عدالت ہوگی, عرش کا میدان, حشر کا میدان ہوگا, اللہ اپنے بندے سے جو سوال کرے گا سب سے پہلے وہ نماز بھی سے متعلق ہوگا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا آپ نے کتنے حج کیے ہیں, اللہ یہ نہیں پوچھے گا آپ نے کتنے عمرے کیے ہیں, اللہ یہ نہیں پوچھے گا پہلے کہ کتنے دولت سے لگایا. پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے نماز کا کیسے اہتمام کیا, کتنا اہتمام کیا. جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کے اس سوال میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. جو نماز سے غفلت برتتے ہیں, لاپرواہی اور سستی کرتے ہیں, اللہ کی عدالت میں پھنس جائیں گے. وہاں کامیاب ہونا ہے, حقیقی کامیابی کے مستحق بننا ہے, حقیقی کامیاب لوگوں میں اپنے آپ کو شمار اور شامل کرنا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے رمضان ہو یا غیر رمضان, اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائے, نماز کے فکر مند بن جائے, اللہ کے گھر کو آباد کرے. اللہ ہمارے گھروں کو بھی آباد کرے گا, اللہ ہماری نسلوں کو بھی آباد کرے گا, اللہ ہمارے کاروبار کو بھی اللہ آباد کروائے گا, اللہ ہم کو ہماری صحت و عافیت کو بھی اللہ آباد رکھے گا. بھائیو آج ہم گھروں کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اس گھر کو آباد تو کر کے دیکھو. رمضان میں ہم اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں, اللہ کیسے خوشیاں ہماری زندگیوں میں لاتا ہے. اس بات کو یاد رکھو, جیسے ہماری زندگی رمضان میں ہوتی ہے, اگر ایسی ہی ہماری زندگی غیر رمضان میں دین سے, مساجد سے, اللہ کے کلام سے جڑے رہے, تو اس بات کو یاد رکھو کہ ہماری موت عید کی طرح آئے گی. اللہ عید کی طرح موت آئے گی. رمضان کے بعد عید الفطر کی جو خوشیاں ہیں, اللہ نے خوشیوں کا دن, جزا کا دن
سلسلے کا دل رکھا، تو لہٰذا جن کی پوری زندگی رمضان کی طرح ہوتی ہے ان کی موت عید کی طرح آئے گی۔ اللہ کے فرشتے ان کے استقبال کے لیے آ کر کے کھڑے رہیں گے۔ اللہ کہے گا جاؤ میرے بندوں کے پاس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ساتویں صفت جو اللہ نے بیان فرمائی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے، اللہ نے جو دولت دی ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جن کو حقیقی کامیابی کی فکر لائق ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی دونوں طرح دیتے ہیں۔ تو لہذا اللہ نے جن کو نوازا ہے، ہر حال میں یہ نہیں کہ صرف رمضان کا مہینہ جہاں رمضان میں ہم زکات کا اہتمام کرتے ہیں، غیر رمضان میں صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ یہ صدقات گرچہ کے کھیلے یہ نہیں کہ آپ ہزاروں کی ایک شکل میں آپ صدقہ نکالو، بھائیو 100 200 300 500 ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جب صدقہ نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کی رقم کو نہیں دیکھتا کہ وہ کتنی بڑی ہے، اللہ اس کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اخلاص ہو، اچھا جذبہ ہو، بھلے وہ رقم چھوٹی ہو لیکن اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کا اس کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ لہذا رمضان یا غیر رمضان ہمیشہ اللہ کی راہ میں انسان کو دیتے رہنا چاہیے۔ آٹھویں صفت جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے، بڑی اہم صفت ہے یہ، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہمارے سوسائٹی اصلاح کے لیے، بہتر بنانے کے لیے اللہ نے آٹھویں صفت جو بیان فرمائی وہ یہ کہ برائی کا بدلہ وہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اللہ سارا معاملہ، سارا جھگڑا، سارا تنازع، سارا اختلاف ختم، یعنی اگر کوئی انسان اگر ہمیں برا بلا کہے، ہماری غیبت کرے، ہمیں خراب کہے، تو جو اللہ کے ایمان والے بندے ہوتے ہیں جواب میں اس کو برا بلا اس کا تعلق تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے دعا دیتے ہیں، چلو اللہ اس کو نیک توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھلا کرے۔ یہ ایمان والوں کی صفت۔ آج جیسے کہ ہم کہتے ہیں عید کا جواب پتہ سے، یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ گویا گالی کھا کر بھی وہ اس کو دعا دیتے ہیں۔ خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں، ان کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے، ان کو اللہ کی جنت کا حقدار بنانا چاہتے تھے، لہذا طائف کے جائزہ میں کیا کیا، آپ پر پتھروں کی بارش کی، اتنا آپ کو مارا کہ آپ کا پورا جسم لہو لہو ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آسمان سے جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں سمیت آتے ہیں، جب آپ کو ہوش آتا ہے پوچھتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی اسی وقت حکم دیجئے ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان پیش کیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، آپ نے کیا کہا؟ پتھر کھا کر اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں، رب سے دعا کر رہے ہیں اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو میرے قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسل ایمان لائے گی۔ اللہ کچھ ہی سالوں کے اندر تاریخ گواہ ہے سارا طائف اسلام کی دولت سے مالا مال ہے۔ تو بھائیو تو برائی کا بدلہ اچھائی سے، بھلے رشتہ داروں میں ہو، پڑوسیوں میں ہو، دوست احباب میں ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، ہم سے نفرت کر رہا ہے، آپ اس سے محبت کیجئے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ ہم سے محبت کر رہا ہے ہم اس سے محبت کریں، یہ برابری کا، آج دنیا میں برابری کا معاملہ چل رہا ہے، وہ ہمارے گھر آ رہا ہے تو ہم اس کے گھر، وہ ہمیں کچھ دے رہا ہے ہم اسے، تمہارے لیے برابری معاملہ ہے، اس لیے ہمیں والا معاملہ نہیں ہے۔ تو لہذا آپ سے جو نفرت کرے آپ اس سے محبت کیجئے، آپ سے جو دور بھاگ رہا ہے آپ اس کے قریب جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ کو یہ ہوا بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ یہ گویا ایک ایسا جذبہ ہے، یہ وہی ایمان والا کر سکتا ہے، وہی اللہ والا کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، موت کی تیاری کا جذبہ ہو۔
انسان اتنا بڑا دل کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ صفت ان بندوں میں پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حقیقی کامیابی کا حقدار اور مستحق بنا دے گا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا یہ 8 خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد؟ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے سورہ رات کے اندر آیت نمبر 8 اللہ نے فرمایا یہ لوگ آخرت کے حقیقی گھر اور حقیقی کامیابی کے لوگ حقیقی مستحق ہیں، حقدار ہیں۔ تو بھائیو اس طریقے سے رمضان آیا، دیکھتے ہی دیکھتے یوں سمجھیے کہ آخری اشرے پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ رمضان میں تو یہ سارے خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کیے، لیکن حقیقی کامیابی ملنا ہے، اللہ کی رضا ملنا ہے، جنت کو پانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، کچھ رات کا راستہ آسانی سے طے کرنا ہے، حشر کے اولیاء سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پانا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننا ہے، اللہ کے دیدار کا حقدار بننا ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا چاہتے ہیں یا آسان حساب چاہتے ہیں، ان سارے اوصاف کو اپنے اندر اپنانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا اور مقام پر اپنے بندوں کی تعریف، اپنے بندوں کی صفات خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا التائبون العابدون، اللہ کی جو بندے جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، جن کی فکر ہمیشہ آخرت کی ہوتی ہے، اللہ نے پہلی صفت بیان فرمائی ہمیشہ توبہ، ہمیشہ استغفار، ہمیشہ اللہ سے معافی چاہتے۔ یہ توبہ استغفار ایمان والوں کی سب سے بڑی صفت، سب سے بڑی خوبی۔ بھائی رمضان آیا، 23 رمضان ہو گئے، اگر آج تک ہم اللہ کے سامنے اگر نہیں رویا ہے تو میرا ان دنوں کو، بچے دنوں کو غنیمت جانو۔ رات کی تاریکی میں سحر کے وقت، سحر سے پہلے اٹھ کر مصلی بچھاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے رو، اتنا کہ اللہ کا عرش جلال میں آ جائے اور اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہے کیا میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ جو میرا بندہ رات کی تاریکی میں سحر سے پہلے اٹھ کر استغفار کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی، میں نے اس کو یعنی جہنم اس پر حرام کر دیا ہے، میں نے اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو بھائیو ابھی وقت ہے، یہ رمضان اللہ لایا ہمارے استغفار کے لیے، ہمارے توبہ کے لیے، ہمارے گناہوں سے معافی کے لیے۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں سے اس رمضان میں مغفرت اور بخشش نہیں کروا لی، ہم سے بڑا نادان، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی اور نہیں۔ غنیمت جانو، اگر بہت سارے ہمارے بھائی ہو سکتا ہے کہ دن رات استغفار میں لگے ہیں، لگنا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ جبکہ اللہ نے آپ کے سلسلے میں معافی کا اعلان کر دیا، اللہ کے نبی نے دن و رات میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کر کے اپنی امت کو یہ میسج، یہ پیغام دیا کہ اے میرے امت کے لوگوں، جب میں دن رات میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں تو آپ کو اس سے زیادہ توبہ کرنا چاہیے۔ لہذا افسوس دن رات میں جو 5 نمازیں ہیں بھائیوں، 5 نمازوں کے بعد بھی ہمارے لیے استغفار کا وقت۔ سنیے کتنا ہم دنیا میں مگن ہے، کتنا ہم دنیا میں مشغول۔ تو لہذا ہر کوئی اپنا جائزہ ہے، انسان کی موت کے بعد اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے، یہی ہماری عبادتیں، یہی ہماری ریاضتیں، یہی ہمارے اعمال، یہی ہماری اچھائیاں، یہی ہماری بھلائیاں، یہی ہماری خوبیاں، اگر ہم ان سے انحراف ہو گئے، ان سے منہ موڑ لیے، ان سے روگردانی اختیار کیے تو میرا خبردار اللہ کے فرشتوں کو کیا جواب۔ دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی العابدون، کہ میرے خاص بندے جو ہوتے ہیں، جو ہمیشہ حقیقی فکر پر جن کی نظر ہوتی ہے، عبادت پہ لگے ہمیشہ، رمضان نہیں بلکہ رمضان ہے رمضان سال کے 12 مہینے، سال کے 365 دن اللہ کی عبادت۔ ایسا نہیں کہ شوال کی چاند نظر آیا جہاں شیاطین آزاد ہو گئے تو بھائی یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی عبادتوں سے آزاد ہو گئے۔ نہیں، آزادی تو شیاطین کو ملی ہے، ہم کو تو آخری سانس تک، زندگی کے آخری سانس تک اللہ نے نبی کو حکم دیا، کس بات کا حکم دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ بھی اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجیے جب تک کہ آپ کو موت آئے۔
تو صرف رمضان عبادت کا مہینہ نہیں، بلکہ ہماری ساری زندگی جب تک ہمارے ہوش حواس باقی ہے، جب تک ہم سکرات ہمارے اوپر لاحق نہ ہو، غیرہ لاحق نہ ہو، اس وقت تک عبادت اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، تو ہمیشہ عبادت میں لگے رہنا۔ تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائے الحامدون، کہ وہ اپنے رب کی ہمیشہ تعریف، ہمیشہ بڑائی، ہمیشہ عظمت و کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کو بندے کی زبانی تعریف بڑی پسند ہے، اور اللہ تعریف کا حقدار ہے، اور حق والے کو اس کا حق دینا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ کی تعریف، ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جو اللہ کی بڑائی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ ان کو فرشتوں کے درمیان یاد کرتے ہیں۔ السائحون الراکعون الساجدون، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے صفات یہ بیان فرمایا کہ جن کو حقیقی کامیابی کی فکر ہوتی ہے وہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان میں تو فرض روزے ہیں، غیر رمضان میں نفل روزے، جیسے ایام بیچ کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے، پیر جمعرات کے روزہ نفل روزے ہیں، انسان کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ الراکعون الساجدون، اللہ نے فرمایا کہ جو حقیقی کامیابی کے فکر مند ہوتے ہیں، ہمیشہ رکوع کرنے والے، ہمیشہ سجدے کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں قیام رکوع و سجود سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ العاملون بالمعروف والناہون عن المنکر، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ بھلائی کا حکم، نیکی کا حکم، معروف کا حکم، خیر کا حکم دیتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو برائی سے، منکر سے روکتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائے والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو حد بندی لگائی ہے، اللہ نے جو بار ہمارے زندگی گزارنے کے لیے گویا اللہ کے قائم کردہ حدود میں رہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود میں رہ کر وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی پاک دامنی سے محفوظ ہے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اللہ نے کہا کہ یہ اوصاف، یہ خوبیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے، جن بندوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ نے ایسے سارے مومن بندوں کے لیے بڑی بڑی بشارت دی، بلکہ حقیقی کامیابی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ، یعنی جو بندے یعنی اوصاف کو رمضان کے ساتھ غیر رمضان میں بھی اپناتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے دین سے، اس کے بعد اللہ کے گھروں سے، اللہ کے کلام سے جڑے رہتے ہیں، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اس بات کا جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے ہمیشہ نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ نہریں بہ رہے ہیں، خالدین فیہا، اللہ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دیکھیے حقیقی کامیابی کیسی کامیابی ہے، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کے محل مکانات جو ہم نے تعمیر کیے ہیں، یہ ہمارا حقیقی گھر نہیں ہے، ہم ذاتی مکان میں رہتے ہوئے کرائے کے مکان کی طرح ہیں بھائی۔ اگر کرائے کا مکان ہو، مالک مکان اگر خالی کرنے کو کہیں، اگر ہم اس سے 1-2 مہینے کی اگر مہلت مانگے، ہمیں مہلت مل جائے گی، لیکن جب حقیقی رب کا اگر ہمارے تعلق سے حکم آ جائے، تو جب اللہ کا حکم آئے ہم کو مہلت نہیں ملتی، 1 مہینہ چھوڑو، 1 ہفتہ چھوڑو، 1 دن چھوڑو، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ نے کہا 1 سیکنڈ کی بھی اللہ اس کو مہلت نہیں دیتا۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے توبہ، استغفار، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں لگے رہنا چاہیے۔ تو لہذا اللہ نے مومنین کے لیے ہمیشگی کا گھر بنایا، ومساکن طیبہ، اللہ نے کہا کہ بہترین محلات، جو بندے یعنی ان صفات سے ہمیشہ رمضان غیر رمضان ہمیشہ متصف ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے پاکیزہ بہترین محلات اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے دنیا میں گھر تعمیر کیا، دنیا کے لیے آخرت کے گھر کی بھی ہمیشہ فکر رہنی چاہیے کہ وہاں بھی ہمارا حقیقی گھر ہو، اور وہ گھر وہ ہمیشہ کا گھر ہو رہے گا، دنیا کے گھر کی طرح اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز ایمان والوں کو جو نصیب ہوگی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جس کو رب کی رضا مل جائے وہ یوں سمجھے کہ خوش نصیب انسان، سعادت مند انسان۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ نے کہا
کہ یہ سب سے بڑی کامیابی تو بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے، الحمدللہ سب نے عبادتیں کی، سب روزوں کا اہتمام، سب نمازوں کی پابندی، تراویح کی پابندی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اعتکاف، سارے احکام، سارے فرامین پر سے ہم جڑے رہے، عمل کرتے رہے، تو لہذا حقیقی کامیابی کہ ہم مستحق بننا ہے تو رمضان کی طرح غیر رمضان میں بھی ہماری زندگیوں کا یہی معمول ہونا چاہیے۔ آج کے خطبے کا یہی خلاصہ ہے، دین سے جڑے رہیں، اللہ کے گھر سے جڑے رہیں، اللہ کے کلام قرآن سے جڑے رہیں اور علماء کرام سے جڑے رہیں، دینی مسائل حاصل کرتے رہیں۔ یوں سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہم زندگی کو رمضان کی طرح گزاریں تو لہذا انشاءاللہ العزیز جب بھی اللہ کا حکم آ جائے، جب بھی اللہ کا فیصلہ ہمارے پاس آ جائے، انشاءاللہ ہماری موت عید کی طرح انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے رمضان میں جتنی عبادتیں کی ہیں، چاہے وہ روزے ہو، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عطیہ، دعاؤں کا اہتمام، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ بالخصوص خواتین جو رمضان میں یعنی سحر و افطار کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، یوں سمجھیے کہ رمضان میں سب سے بڑا اجر، اب سب سے زیادہ اجر کے مستحق ہیں تو ہمارے خواتین ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے خواتین کو کبھی اپنی دعاؤں میں نہیں بھولنا چاہیے۔ آج ہمارا رمضان یہ اچھا گزرا ہماری خواتین کی بدولت ہے، ہمارے روزے اچھے ہو رہے ہیں، ہماری عبادتیں اچھے ہو رہے ہیں، تو بھائیو خواتین کی بدولت، اسی لیے ہمیشہ اپنے ہر دعا میں ان کے لیے دعا کرنا، اللہ ان کی محنتوں کو، اللہ ان کی کوششوں کو، اللہ ان کے سحر و افطار کے انتظامات کو قبول فرمائے، اللہ انہیں صحت دے، عافیت دے، اللہ ان کے ہمت اور حوصلوں کو اور بلند فرمائے، اللہ سب کے جائز خواہشات کو پورا فرمائے، نیک ارادوں کو پورا فرمائے، اللہ جب تک رکھے ایمان اسلام کو اللہ رکھیں۔ جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہے اللہ ان کو قرض کے بوجھ سے ہلکا فرمائے، خیر کے رحمت کے اللہ فیصلے فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔